Hello, my name is Denitsa İbükücü, but my Muslim name is Amina. Actually, everybody in Turkey are calling me Amine. السلام علیکم. اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام ڈینٹسا تھا اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنا نام امینہ رکھ لیا ہے اور یہاں ترکی میں مجھے سب لوگ امینے ہی بلاتے ہیں. میری عمر 31 سال ہے اور میرا تعلق بلغاریہ سے ہے. میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں. میں نے لاء میں گریجویشن بلغاریہ کی یونیورسٹی سے ہی کیا ہے. میرے ماں باپ برائے نام ہی عیسائی تھے. دراصل آپ کو میری کہانی سمجھنے سے پہلے بلغاریہ کی پولیٹیکل ہسٹری کو تھوڑا سا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری کہانی آسانی سے سمجھ آ سکے. بلغاریہ میں بہت لمبے عرصے تک کمیونزم کا راج رہا ہے. اس وجہ سے اس دوران مذہب پر عمل درآمد کی بہت زیادہ آزادی نہیں تھی. جیسا کہ کمیونزم کے متعلق تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کمیونزم میں مذہب پر عمل درآمد پر پابندی ہوتی ہے اور ان کے خیال میں مذہب لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اور مذہب کو صرف اس لیے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ ایک مخصوص طبقہ لوگوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکے. اگرچہ اب بلغاریہ میں کمیونزم کا راج ختم ہو چکا ہے اور وہاں پر جمہوریت لاگو ہو چکی ہے، مگر بہت لمبے عرصے تک کمیونزم رہنے کی وجہ سے بلغاریہ کے لوگوں کا مذہب پر عمل درآمد تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ بھی چرچ بہت زیادہ باقاعدگی سے نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ہم بچوں کو لے کر جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس عیسائیت کی نالج بچپن میں بہت کم تھی. کمیونزم ختم ہونے کے بعد اگرچہ چرچ کی ایکٹیویٹیز بحال ہو چکی ہیں، مگر عوام میں آج بھی چرچ جانے کا بہت زیادہ رجحان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سال میں کبھی کبھار کرسمس یا ایسٹر کے موقع پر ہی میں اور میری فیملی چرچ جایا کرتے تھے. ہاں، البتہ جب میں ہائی اسکول سے فارغ ہوئی تو مجھے چرچ جانے کا شوق ہو گیا تھا اور میں نے خود سے چرچ جانا شروع کر دیا تھا. اس کی وجہ تھی میری والدہ. کیونکہ میری والدہ گاڈ اور جیسس کے متعلق اکثر باتیں کرتی تھیں اور ان کے روٹین کے جملوں میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ اگر گاڈ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اگر گاڈ ایسا کر دیں تو اچھی بات ہے، اوہ جیسس ایسا کر دیں، وغیرہ وغیرہ. اگرچہ میں نے اپنی ول اور اپنی خوشی سے چرچ جانا شروع کیا تھا، مگر جلد ہی مجھے چرچ کے ماحول سے گھٹن ہونے لگی تھی. وہاں کا ماحول مجھے بہت عجیب لگتا تھا. وہاں بتوں کے سامنے موم بتیاں جلانا، مقدس یسوع کے گوشت سے بنے بسکٹ کھانا اور یسوع مسیح کے خون سے بنی وائن پینا، یہ سب مجھے بہت گھناؤنا لگتا تھا اور میرے لیے یہ سب چیزیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں. اس طرح میں نے جلد ہی چرچ جانا ترک کر دیا. مگر بہرحال میرا خدا پر ایمان تھا، مگر اس خدا پر نہیں جس کی تصویر چرچ میں لگی ہوئی تھی، جس کی داڑھی تھی، جس نے لمبا سا جبہ پہنا ہوا تھا، بلکہ میرے دماغ میں خدا کا اسکیچ ایسا تھا جس کا ہم انسانوں کی طرح جسم نہیں تھا، جو بہت پاورفل تھا اور اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بائبل میں خدا کی یہی ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں. اسلام کے متعلق میری معلومات بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھی اور میں اسلام کو کوئی اچھا مذہب نہیں سمجھتی تھی. یہ اسلام سے وہ نفرت تھی جو کہ ہم بلغاریہ کے لوگوں کو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آٹومن ایمپائر یعنی عثمانی خلافت کے دور میں 500 سال تک ہم یعنی بلغاریہ کے لوگ ترکی کے قبضے میں رہے
اور ترکوں نے ہمارے اوپر زبردستی اسلام مسلط کیا۔ ترکوں نے یہاں کی عورتوں اور مردوں کو غلام بنایا، ہمارے جوانوں کو زبردستی فوجی بھرتی کر کے جنگ میں جھونک دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح کی ہسٹری پڑھا کر یہاں بلغاریہ کے لوگوں کے دلوں میں بچپن سے ہی اسلام اور ترکی سے نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے، اور ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ترکی کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے سامنے دو آپشن رکھے تھے کہ یا تو اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بلغاریہ کی 90% عوام ترکی سے اور مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ مگر میری سوچ میں تبدیلی اس وقت آنا شروع ہوئی جب میں یونیورسٹی میں گئی اور یہاں میرے ساتھ کچھ ٹرکش اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ شروع میں ہماری گفتگو بحث اور جھگڑے سے شروع ہوئی، اور میں ان سے وہی سب کچھ کہتی جو کہ ہمیں اسکول سے لے کر کالج تک پڑھایا گیا تھا کہ ترکی کے لوگ بہت برے تھے، انہوں نے بلغاریہ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا۔ مگر پھر ان میں سے ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ نے ایک دن مجھے کہا کہ اگر ہم ترکوں نے یہاں بلغاریہ کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا تھا تو آج بھی بلغاریہ کی 95% آبادی عیسائی کیسے ہے؟ یہاں پر مسلمان 3% سے بھی کم کیوں ہیں؟ یہاں پر اتنے زیادہ چرچ کیسے ہیں؟ تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں واقعی اگر ترکوں نے یہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا تھا تو پھر یہاں تو مسلم آبادی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمارا بلغاریہ کا ایجوکیشن سسٹم ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کر رہا، اور ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سب سچ نہیں ہے۔ پھر یونیورسٹی کے 3 سال میری ان ترک اسٹوڈنٹ سے بہت اچھی دوستی رہی، اور میں نے ان سے ان 3 سالوں کے دوران اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سمجھا۔ میرے ساتھی اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ مجھے بہت اچھے طریقے سے میرے سوالوں کے جواب دیے اور مجھے اسلام کے متعلق بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ اور اگر سچ کہیں تو میں جب بھی ان سے بحث کر رہی ہوتی تھی یا جھگڑا کر رہی ہوتی تھی تو اصل میں ان سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے انسان سے جھگڑا کر رہی ہوتی تھی، اور یہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جو میرے بچپن سے بنے میرے اندر کے نظریات کو توڑ رہی تھی، اور میری یونیورسٹی کے 3 سال مسلسل اسی جنگ میں گزرے تھے۔ پھر جب میں اندر سے مکمل طور پر قائل ہو گئی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات ہے، تو بھی میں اسے قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی اور فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرحال پھر وہ لمحہ آیا کہ جب میں نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر تم دل سے اسلام کو سچا مذہب مانتی ہو تو اسے قبول کرو، اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر کمیونزم سچ ہے اور مذہب کی کوئی سچائی نہیں ہے اور ہم نے مر کر فنا ہو جانا ہے تو پھر بھی زندگی بھر مذہب پر عمل کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ مگر اگر اسلام سچ ہے اور ہم مرنے کے بعد والی زندگی میں جواب دہ ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہماری زندگی بھر کی محنت کارآمد ہو جائے گی۔ یہ وہ سوچ تھی جس سے میں نے اپنے آپ کو قائل کیا، اور الحمدللہ آج میں اپنے فیصلے پر خوش ہوں۔
اسلام صرف کلمہ شہادت پڑھ کر اسے قبول کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام منزل نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک اسلام کا اصل سفر ہی کلمہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آپ کو ساری زندگی دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ کی منزل جنت ہے۔ اب اسلام قبول کرنے کے 12 سال بعد میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ اسلام آپ کو زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے اور ہر چیز کے اصول سکھاتا ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کو فالو کریں تو زندگی بہت ہی آسان، بہت ہی آرگنائزڈ بن جاتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ آج خود 90% مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور وہ خود دوسرے غیر مسلم لوگوں کے لیے ایک بری مثال بن رہے ہیں۔ وہ خود نان مسلم کمیونٹی کے اسلام میں داخلے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ میں ایک جملے میں اپنی بات کو مکمل کروں تو اسلام برا نہیں ہے۔ اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ضرور برے ہو سکتے ہیں، مگر 100% برے بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کے متعلق ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے اور عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ مگر سچ مانے تو میرا ذاتی تجربہ ہے، جتنی زیادہ عزت اور رسپیکٹ اسلام میں عورتوں کی ہے، میں نے اس کا 10% بھی کسی دوسرے مذہب میں نہیں دیکھا۔ جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں تو وہ خوش نہیں تھے، مگر انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، اور آج اتنے سالوں بعد بھی وہ اسلام کے متعلق کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ تھا، تم نے اسلام قبول کیا، مگر ہمیں اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ بلغاریہ کے نظام تعلیم نے مجھے جتنا زیادہ اسلام اور ترکی کے خلاف پڑھایا وہ سب غلط تھا۔ آج میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور ایک ترک مرد کی بیوی ہوں اور ترکی میں رہ رہی ہوں۔ بس یہی میری کہانی تھی۔